بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ایک خالہ تھیں، امی سے چھوٹے تھیں، تبھی ہم ان کو چھوٹی خالہ کہا کرتے تھے۔ بہت پیاری صورت اور منمونی شخصیت کی مالک تھیں۔ وہ ہم سے اور ہم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی تو امی جان نے انہیں جہیز میں کافی کچھ دیا، کیونکہ نانا جان وفات پا چکے تھے اور ماموں ہم لوگوں کی بات نہ پوچھتے تھے۔ وہ ایک امیر گھرانے کے گھر داماد ہو گئے تو ہم سے رشتہ ناتا ختم کر دیا۔ یوں ایک طرح سے چھوٹی بہن کی شادی کا فریضہ امی جان نے ادا کیا۔ صبر شکر کہ خالہ کی شادی اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ بے حد شریف لوگ تھے، سفید پوش تھے اور مختصر فیملی تھی۔ ہم خالہ سے ملنے جاتے تو وہ بہت قدر کرتے، مقدور بھر خاطر مدارت کرتے اور گویا بجھ بجھ جاتے تھے۔ مجھے خالہ کے سسرال والے اچھے لگتے تھے۔ وہاں ہم لوگوں کو محبت اور عزت ملتی۔ امی جان خالہ کی طرف سے مطمئن ہو گئیں کہ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ خوشیوں کے دن سدا نہیں رہتے، یوں ہی ہماری خالہ جان کے ساتھ ہوا۔ خدا کی کرنی ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی کہ خالو جان کا عین جوانی میں ہارٹ فیل ہو گیا اور ہماری پیاری چھوٹی خالہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ وہ 2 بچوں کی اماں تھیں، بیٹی 6 سال کی اور بیٹا احمد ابھی 8 برس کا تھا۔ دونوں ہی پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے۔ نانی جان نے کافی سمجھایا کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے اور زندگانی کا سفر لمبا ہے، نکاح ثانی کر لو، بچوں کو بھی تحفظ مل جائے گا اور میں سکون سے مر سکوں گی۔ خالہ نے انکار کر دیا۔ نہ جانے دوسرا شوہر کس کماش کا ہو۔ خالہ کے ساس سسر بوڑھے تھے، نندیں بیاہ تھیں۔ چھوٹی خالہ نے اپنی ضعیف ساس سسر کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ سمجھا۔ خالو کا مکان ذاتی تھا جس میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک چلتی ہوئی کتابوں کی دکان تھی جس کو ان کے چھوٹے دیور نے سنبھال لیا۔ یوں ان کا گزر بسر بدستور سفید پوشی میں ہوتا رہا اور ان کے دونوں بچے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نسیمہ اور احمد جوان ہو گئے اور انہوں نے تعلیم مکمل کر لی۔ نسیمہ کی شادی اس کی پھوپھو کے گھر ہو گئی اور احمد نوکری کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگا کہ بیوہ ماں کو سکھ کا پہنچا سکے۔ میں 10ویں جماعت میں تھی۔ ہم اب بھی خالہ کے گھر جاتے اور میں احمد سے ملتی، باتیں کرتی۔ ہمارے درمیان پسندیدگی کا رشتہ استوار ہو گیا، یہ والدہ نے محسوس کر لیا۔ تبھی دونوں بہنوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور میری نسبت احمد سے ٹھہرا دی۔ جن دنوں BA کے فائنل ایئر میں تھی، والد صاحب بیمار پڑ گئے۔ ان کے علاج پر کافی خرچہ آیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات بھی درگو ہو گئے۔ ضرورت وقت کے تحت والدہ نے مکان کے درمیان دیوار اٹھا کر گھر کا آدھا حصہ کرائے پر دے دیا۔ ہمارا کرایہ دار کا لڑکا فہد خوبرو نوجوان تھا۔ وہ پہلے ہی روز اچھا لگا۔ ہم ان کے گھر جاتے اور وہ ہمارے گھر آتے۔ رفتہ رفتہ میں اور فہد ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ BA کے فائنل پرچے ہونے والے تھے۔ امتحان کی تیاری کے لیے اپنی ایک کلاس فیلو مدیحہ کے گھر روز شام کو جانے لگی۔
اس کا گھر ہمارے مکان کے عقب میں تھا۔ مدیحہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے والد بیرون ملک رہتے تھے۔ گھر میں صرف یہ ماں بیٹی ہوتی۔ جب میں ان کے گھر جاتی اکثر ان کی والدہ سوئی ہوتی یا پھر ملنے ملانے اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوتی۔ مدیحہ ایک لا البیلی سی لڑکی تھی مگر سنجیدگی سے پڑھائی کرتی۔ وہ کلاس میں اچھی پوزیشن لیتی تھی، خاص طور پر انگریزی میں شاندار نمبر آتے تھے۔ میں اس سے مدد لیا کرتی۔ فہد کو علم ہوا کہ میں اپنے گھر کے عقبی مکان میں روز جاتی ہوں تو وہ وہاں آنے لگا، گلی میں ٹھہر کر میرا انتظار کرتا۔ میں اس سے کہتی، جب ہم گھر میں باتیں کر سکتے ہیں تو تم یہاں آ کر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ بالآخر اس نے بتا دیا کہ اس گلی میں ایک مکان ہے جو خالی پڑا ہوا ہے۔ اس گھر کی چابی میرے پاس ہے۔ وہ کس کا مکان ہے؟ اور تمہارے پاس چابی کیسے ہے؟ کبھی ہم دوست یہاں گپ شپ کرنے آ بیٹھتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا انتظار کرتا ہوں۔ مکان کے مالک ابو کے دوست ہیں جو ان دنوں بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ مکان کی چابی ابو کو دے گئے ہیں۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس کا بقیہ حصہ بھی آپ سن سکیں۔ کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ اس کا بقیہ حصہ آپ کو جلد مل سکے۔ شکریہ۔